السلام علیکم۔ افغان پناہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں۔ یہاں سے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے اور پھر وہ واپس پاکستان چلے آتے ہیں۔ اب پاکستان نے پچھلے 2 سال کے دوران اپنی پالیسی سخت کر دی ہے۔ اب افغان پناہ گزینوں کا انخلاء بہت تیزی سے جاری ہے اور پچھلے 2 سال کے دوران تقریباً 15 سے 16 لاکھ افغان پناہ گزین واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ لیکن آج اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے، آج ذکر کریں گے ہم ایک بہت بڑی خبر کا، اور وہ خبر یہ ہے کہ طالبان نے جب سے کنٹرول سنبھالا ہے 2021 سے 2023 کے دوران تقریباً 6 لاکھ افغان پناہ گزین ایک بار پھر پاکستان میں آئے ہیں، اور اس بار یہ جو افغان پناہ گزین پاکستان میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں، ہر پاکستان کے قصبے کے آس پاس موجود ہیں، اور نہ یہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں اور نہ ہی یہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہیں، یعنی یہ کبھی بھی پاکستان کی رجسٹریشن کے مرحلے سے نہیں گزرے۔ پاکستان کے اداروں کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے اداروں کو معلومات نہیں ہے۔ اور یہ افغان پناہ گزین، یہ افغان انلیگل نیشنلز، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس وقت شدید ترین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر جو اداروں کی جانب سے آپریشن ہے اس کو بہت زیادہ مؤثر ہونے کی ضرورت ہے، کامبنگ آپریشن کی ضرورت ہے، تاکہ ان افغان پناہ گزینوں کو، ان افغان انلیگل نیشنلز کو، جن کو پناہ گزین کہنا بھی غلط ہوگا، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پہنچانے سے روکا جائے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کی تاریخ تقریباً 45 سے زیادہ سال پرانی ہے۔ روس نے جب انویژن کیا افغانستان پر 1979 میں، تو افغان پناہ گزینوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں آ کے بس گئی۔ یہ پاکستان میں رہے، پاکستان کے اندر ان کے لیے افغان کیمپ بنائے گئے۔ جب دنیا بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، یورپ بھی سپورٹ کر رہا تھا، نیٹو بھی سپورٹ کر رہی تھی، تمام یورپی ممالک ان کو سپورٹ کر رہے تھے، عرب ممالک کی جانب سے بھی ان کو امداد دی جاتی تھی، تو یہ بہت اچھے انداز سے کیمپوں میں رہے۔ 1988 میں جب پھر روس واپس چلا گیا تو اس کے بعد ان کا انخلاء ہوا، بہت سارے لوگ چلے گئے واپس افغانستان، لیکن پھر 1988 کے بعد آپس میں باہمی کشمکش جو افغان گروپوں کے اندر شروع ہو گئی، اور جو طالبان کے قیام تک یعنی 1994 تک تقریباً بہت تیزی سے جاری رہی۔ کبھی کوئی گروپ حاوی ہو جاتا تھا، کبھی کوئی گروپ حاوی ہو جاتا تھا، تو ایک مسلسل خانہ جنگی کی صورتحال رہی، جس کی وجہ سے پھر ایک بار افغان پناہ گزین جو ہیں بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر آ گئے۔ پھر طالبان کا دور آیا تو طالبان کے دور میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی پیدا ہوئی، اور لیکن طالبان کی حکومت سے ناراض وہ بہت سارے لوگ جو پہلے جو غیر مذہبی لوگ تھے، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں انخلا کر کے پاکستان کے اندر آ گئے۔ تو یہ افغان پناہ گزینوں کا ایک سلسلہ تھا جو مسلسل چلتا رہا۔ پھر جب سن 2001 اور 2002 میں افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پھر ایک بار افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر آئے۔ تو یہ افغان پناہ گزین آتے تھے، کچھ واپس چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پچھلے 45 سال سے افغانستان کے اندر ہے۔ اب ایک بار پھر 2021 میں افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو گیا، اور انہوں نے شمالی اتحاد کو اور امریکہ کے ساتھ جنگ جو ان کی مسلسل جاری تھی، ایک خانہ جنگی کی صورتحال جاری تھی، اس کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو وہ طالبان کا رجیم آ گیا۔ اب طالبان کے رجیم میں وہ لوگ جو شمالی اتحاد کے ساتھی تھے یا امریکہ کے ساتھی تھے، نیٹو کے ساتھی تھے، وہ پاکستان کے اندر آگے بس گئے۔ تو یہ ایک مستقل پاکستان پر جو پہلے تو مہمان نوازی تھی، مہمان بھی اگر کچھ دن رہے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مہمان مستقل ہی ٹک جائے تو وہ زحمت بن جاتا ہے رحمت کی بجائے۔ تو یہ پناہ گزین پاکستان کی معیشت پر زحمت بن گئے۔ اب پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے، ان کے انخلاء ہو جائے، لیکن یہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا۔ اب پاکستان نے پچھلے 2 سال کے دوران اپنی پالیسی چینج کیا اور افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا ہے، تو یہ پناہ گزین واپس جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے جو ہیں جو تورخم کے رستے واپس جاتے ہیں، لیکن چمن کے رستے پھر پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کے موجود ہیں۔ اب جس چیز کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، وہ آج کی خبر آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ 2021 میں جب طالبان نے کنٹرول سنبھالا افغانستان کا، کابل کا، تو اس وقت شمالی اتحاد کی حکومت تھی۔ اب شمالی اتحاد کے جو سپورٹرز تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، ظاہر سی بات ہے وہ اکثریت میں تھے، کیونکہ پختون جو ڈومیننٹ ہے طالبان کے اندر،
تو پختون تو تقریباً 40 سے 42% ہے افغانستان کی آبادی کا، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری یہ بھی نہیں کہ تمام کے تمام پختون جو ہیں وہ طالبان کے سپورٹر ہوں، ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شمالی اتحاد کے سپورٹر تھی، یعنی حامد کرزئی جیسے وہ پختون ہیں، یا عبداللہ پختون تھے، یا اشرف غنی وہ بھی پختون تھے، تو یہ پختون جو تھے یہ بھی شمالی اتحاد کا حصہ تھے۔ تو ایسے لوگ جو طالبان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، یا طالبان سے ان کو خدشات تھے، یا طالبان سے ان کی دشمنی تھی، تو وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر آ کے بس گئے۔ تو ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ افغان 2021 سے 2023 کے دوران پاکستان میں آ کر بس گئے، اور ان کا زیادہ تر رخ جو تھا، کیونکہ یہ پیسے والے لوگ تھے، یہ موثر لوگ تھے، تو ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ شہروں میں آ کر بسی۔ یعنی اسلام آباد جو ہے اگر آپ جائیں تو اس عرصے میں افغانستان میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں افغانی نظر آئیں گے، کسی بھی سڑک میں، کسی بھی مال میں جائیں گے، کسی بھی پارک میں جائیں گے، آپ کو افغانیوں کی ایک ویزیبل جو ہے نا لوگ نظر آئیں گے، ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو اسی طرح لاہور کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی، کراچی کے اندر افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ بڑا سیریس ہے، یعنی کہ ایک آن این ایوریج جو ادارے، جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں یا پھر آزاد ذرائع سے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کی ایوریج جو ہے افغان پناہ گزین پاکستان میں کراچی شہر کے اندر رہتے ہیں، اور یہ ایوریج کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ جو UNHCR کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق کراچی شہر کے اندر 72,000 سے زائد افغان نیشنلز موجود ہیں، جن کے جو رجسٹرڈ ہیں، جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں یا ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، تقریباً 8 سے 10,000 جو ہیں وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، اور باقی PR کارڈ ہولڈرز ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو 2021 سے 2023 کے دوران پاکستان کے اندر آئے اور وہ کراچی میں بس گئے، تو ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ افغان نیشنل جو ہیں یہ گلی گلی میں بکھرے میں ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں، یہ پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے پراپرٹیز بھی بنا لی ہیں، انہوں نے جعلی دستاویزات بھی بنوا لی پیسے دے کر۔ نادرا کے اندر بھی بہت بڑے سکینڈل سامنے آئے، اب تو وزارت داخلہ کی جانب سے ایسے افسران کی بیخ کونی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں جنہوں نے افغان نیشنلز کو سپورٹ کر کے ان کو جعلی دستاویزات بنا کے دیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پہ شناختی کارڈ بنوائے، پراپرٹیز خریدی، کاروبار بنائے، اور اب وہ پاکستان کے اندر بڑے مالدار بنے بیٹھے ہیں۔ افغانستان اگر ہم KPK کی بات کریں تو KPK کے اندر جو بڑے تاجر ہیں، جو بڑی پراپرٹی والے ہیں، جو بڑے گھر جن کے لوگ ہیں، جو پشاور کے اندر، جو حیات آباد کے علاقے کے اندر، ان کے بارے میں عام اطلاعات یہی ہے کہ ان میں زیادہ بڑی تعداد افغانیوں کے، جو بڑے بڑے گھر، جو ویلاز ہیں، جو محل نما گھر ہیں، وہ افغانیوں کے ملکیت ہیں۔ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے اتنے بڑے گھر نہیں ہیں، تو افغانی جو پیسے والے لوگ تھے وہ پاکستان کے اندر آ گئے، اب یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، نہ یہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، نہ یہ پاکستان کی اکانومی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس طرح سے، نہ یہ ٹیکسز دے رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اب پنجاب گورنمنٹ نے تو پالیسی بنا لی ہے کہ جو افغان نیشنلز پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ یہاں پر لیگل رہ رہے ہیں، جو ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو ہر صورت ٹیکس میں لایا جائے گا۔ اب ایک اسی سے ملتی جلتی معلومات ہم ایران سے بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ ایران میں بھی جو وہاں سے افغانیوں کا انخلاء جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ تو وہاں اس سال جو ہے تقریباً 14.5 لاکھ افغانی جو ہیں اب تک ایران سے واپس افغانستان بھیجے جا چکے ہیں۔ لیکن اب ایران نے جو ایک نئی پالیسی، ویزا پالیسی لے کے آیا ہے، اور وہ ورک پرمٹ جاری کر رہا ہے افغانیوں کے لیے، اور اس ورک پرمٹ کے تحت جو ہے افغانی ایران کے اندر رہ سکیں گے، کاروبار کر سکیں گے، جو روزگار اپنا تلاش کر سکیں گے، یا مزدوری کر سکیں گے، یا جابز کر سکیں گے، لیکن ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ انہیں 12 مہینے میں سے 9 مہینے ایران میں کام کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن انہیں 3 مہینے ہر صورت افغانستان جانا ہوگا، تاکہ اپنے علاقے سے ان کی ایک اٹیچمنٹ رہے، وہاں پر جو ان کی فیملیز ہیں وہ وہاں پر اپنا گھر بھی بنائیں، فیملیز بھی بنائیں، تاکہ یہ بات انشور کی جا سکے کہ وہ اپنا مستقبل افغانستان میں دیکھتے ہیں، ایران میں نہیں دیکھتے۔ کیونکہ اب تک ہو یہ رہا تھا کہ جو پچھلے 45 سال کے دوران جو بھی افغانی پاکستان میں آ رہے تھے، جو بھی افغانی ایران میں آ رہے تھے، ایران میں بھی تقریباً 45 لاکھ افغانی موجود ہیں، یا جو تاجکستان میں جا رہے تھے، ازبکستان میں جا رہے تھے، وہ اپنا فیوچر انہی ملکوں میں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ افغانیوں کی ایک نیچر میں، ایک فطرت میں ہے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ یعنی انڈیا میں بھی اگر آپ جائیں تو بہت بڑی تعداد آپ کو پشتو بولنے والوں کی، یا جن کے ٹرائبل جو پختون ہیں، جو پرانے پٹھان قبائل ہیں، ان کے لوگ وہاں پر مل لیں گے۔ یہ مختلف ادوار میں وہاں جا کر بستے رہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں جو ہے نا ہجرت کرنا شامل ہے۔ تو یہ افغان پناہ گزین جو ہیں، اب ایران نے ان کی پالیسی دے دی ہے کہ وہ 9 مہینے تو ایران میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو 3 مہینے ہر صورت افغانستان واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ پاکستان آنے والے دنوں میں، پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ جو پالیسی بہت زبردست ہے پاکستان کی
کہ پہلے مرحلے میں ان تمام کا انخلا ہونا چاہیے, انخلا کے بعد پھر ورک پرمٹ جاری کرنا چاہیے, اور ورک پرمٹ کے ساتھ بھی جس طرح ایران نے یہ پالیسی دی ہے اس طرح کی پالیسی جو ہے پاکستان کو بھی دینی چاہیے, تاکہ جو افغان پناہ گزین ہیں وہ اپنا ایک اوریجن جو ہے, جو اپنا ایک گھر ہے, جو اپنی فیملی ہے, وہ افغانستان کے ساتھ ضرور رکھیں, ان کا تعلق رہے, ان کی کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہے, اور وہ واپس جانے کا جب بھی وہ پلان کریں تو اپنا فیوچر جو ہے وہ افغانستان کے اندر پلان کریں, بھلے روزگار کے لیے آئیں, کاروبار کریں, اپنی نوکریاں یہاں پہ کریں, لیکن افغانستان وہ ضرور جائیں, اور ورک پرمٹ پر پاکستان کے اندر جو بھی ویزا کی نوعیت ہو ان کو ویزا ملے, وہ یہاں پر کام کریں اور پھر واپس اپنے ملک چلے جائیں.